بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ڈاکٹر صاحبان، آج کے لیے ہمارا وائٹل پریکٹیشنرز پروگرام میں ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا اور یوز آف پوٹینسی سے متعلق چیپٹر تھا فاسفورک ایسڈ، کیلیڈیم اور کاکولس۔ یہ ان ادویات میں سے اوپر کی 3 ادویات ہیں جن میں آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں دماغی علامات جس میں انتہائی اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ ادویات دماغی ادویات میں ٹاپ پرائرٹی کے طور پر یادداشت میں خرابی سے، جس کو آپ کہتے ہیں یادداشت کی کمزوری، انتہائی کمزوری کے مریض ٹاپ پر فاسفورک ایسڈ، کیلیڈیم اور کاکولس کمپیریزن میں آتی ہیں، جن میں دماغی علامات قریبی متعلقہ سمٹم رکھتی ہیں۔ اس میں جو تیسری دوا ہے کاکولس، وہ ایسے کم عرصے کے مریض جس کو آپ ایکیوٹ یا سب کرونک بولتے ہیں، اور اس سے پہلے کیلیڈیم، اور پہلی دوا فاسفورک ایسڈ ہے۔ ہمارے اس میں کمپیریزن آف میڈیسن میں ٹاپک دینے کا یا کمپیریزن کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک ایسی اہمیت کے ساتھ ٹریننگ اور تعلیم ہے جو بہت سے لوگ پہلے بھی جانتے ہوتے ہیں، کہ جس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دماغی یادداشت میں کمی کے مریض آتے ہیں تو یہی گروپ ہے جو ساری ادویات کو کور کرتا ہے۔ اور ادویات بھی ہیں جیسے کالیفاس ہے اور بہت سی ادویات ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا قاعدہ طریقہ کار جس کے مطابق ادویات جو قریب کے متعلقہ سمٹم رکھتے ہیں ان میں کمپیریزن کر کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کو شفا کون سی دوا سے میکسیمم طریقے سے سملر طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو جب ہم ایسڈ فاس کی طرف جاتے ہیں، ایک لاسٹ ٹائم لیکچر میں ایک کویشچن آیا تھا کہ جو کاز آف ڈیزیز ہے اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر دوا وہی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ کاز آف ڈیزیز ہمیں دواؤں کے قریب لاتی ہے۔ کاز آف ڈیزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دواؤں کے سمٹمز دیکھے جاتے ہیں کہ جنرلی کون سی دوا کا مریض ہے جس کاز میں اور بھی ادویات آتی ہیں۔ تو اب ایسڈ فاس کو عام طور پر جو ہم نے پہلے دیکھا ہے اس کو دماغی کمزوری کے لیے اگر ہم بغیر علامات کے استعمال کرتے ہیں تو یہ نہ صرف بے فائدہ ہوتی ہے بلکہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ آپ سلیکشن آف میڈیسن کے لیے اپنے ذہن میں ہر دوا کا ایک تشخص، ایک اس کا کنسٹیٹیوشن بناتے ہیں کہ ایسڈ فاس کا مریض کیسا ہوگا، کیلیڈیم کا کیسا ہوگا، کاکولس کا کیسا ہوگا۔ تو ایسڈ فاس میں جب آپ کے پاس کیس آتا ہے تو اس میں جو ٹاپ کا سمٹم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ جس کا جو کاز آف ڈیزیز ہے، یہ بیسیکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ عام طور پر وراثتاً ڈیفیشنسی آف مائنڈ کے کیس ہوتے ہیں، جن کو آپ امپورٹنس کے طور پر یہ پہلے ہی سے جب وہ بیماری میں آپ کے پاس آتے ہیں اس سے پہلے بھی اگر آپ کے پاس ان کی ہسٹری ہوتی ہے یا وہ آپ کے پاس پہلے آتا ہے تو اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بن جانے والا ہوتا ہے کہ یہ ایسڈ فاس کا مریض ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ اس طرف یہ اپنے سمٹم کو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ تو پہلے سے کیسے ایسا بندہ، ایسا بچہ
جو پہلے ہی لکھنے پڑھنے کے پورے طور پہ قابل نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس کی یادداشت کمزور ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، یہ سست رہتا ہے. یہ اس کے بعد ایسے افراد میں جب ان کو احترام کی زیادتی ہوتی ہے، ڈسچارجز کی کثرت ہوتی ہے، کسی کو ایسا مسئلہ ہو گیا، اس مریض کو جو اس دوا کا پہلے سے اس کے سرکمسٹانسز کا مریض ہے، تو اس کو نزلہ زکام میں زیادتی ہو گئی، پیشاب کے زیادہ آنے کی کثر ہو گئی، تو ایسے افراد جو ایسا ذہن رکھتے ہیں جن میں تیزی اور یادداشت نہیں ہوتی، وہ جب ان کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جس میں ڈسچارج کی زیادتی یا سیکس آرگنز میں سے اخراج ہو یا نزلہ زکام ہو یا پیشاب ہو، نیچرل ان نیچرل، اس کے بعد ان کے مائنڈ میں زیادہ وہ یادداشت کی خرابی شروع ہو جاتی ہے. اور تیسری بات کہ ایسے بندے جن میں جو جب غنودگی کی نیند ہوتے ہیں، کاروبار سے لاپرواہ ہوتے ہیں، یو میں سے ہی از unable to work, unable to think in fresh system, unable to consider, اینڈ آخر میں جب وہ آپ کے پاس بیماریوں میں آتے ہیں تو اس کی بیماریوں میں انتڑیوں کی سوزش ہے، ہڈیوں کی سوزش ہے، ہڈیوں کی خرابی ہے، جسم کی کمزوری ہے، اور خاص طور پر جس کے لیے لوگ ہومیوپیتھک سسٹم میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ سیکس سسٹم میں زیادہ کمزوری کی دوا ہے. تو سیکس سسٹم کو، دماغی علامات کو، جسمانی علامات کو، ہڈیوں کی سوزش کو، پرانے ٹائیفائڈ کے اثرات کو، اور ہر ایسی قسم کی بیماری کو جو کرونک میں آتی ہے، یہ دوا بہترین طریقے سے اس وقت ٹھیک کرتی ہے جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو اس سے ایسا محسوس ہو کہ یہ بندہ ابرپٹلی ڈاکٹر کے یا اپنے لواحقین کے یا ملنے والوں کے سوال کا جواب دینے میں لیٹ کرتا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے اور دیر کے بعد یہ اپنے یادداشت میں ناکامی کا کمی کا مریض ہوتا ہے. اب وہ لوگ، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک سسٹم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ افادیت ہے کہ واقعات بھی وہی ہوتے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی ویسے ہی آتا ہے. جب یہ مریض جس کے حالات آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے ایک تصور کے مطابق اس قسم کے حالات رکھتا ہے، اس کا جب کوئی اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوتا ہے، امتحان میں فیل ہوتا ہے، کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ دورے کی حالت میں، قومی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، نااہلیت کے اینڈ پہ چلا جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دواؤں میں جب ایسی حالت میں وہ اس کو کوئی اٹیک، غم کا اثر، غیر غم کا اثر، کسی رشتہ دار کے فوت ہونے سے، کسی کاروبار کے فیل ہونے سے جب آتا ہے تو آپ اس کے سسٹم میں سمٹمز کو دیکھتے ہیں کہ اس کی تصویر ایسی بنتی ہے کہ یہ نسبتاً سردی کو کچھ زیادہ، بہت زیادہ نہیں، کچھ زیادہ محسوس کرتا ہے، اور سردی کو زیادہ محسوس کرنے کے باوجود کے ساتھ ساتھ یہ گرم کمرے میں اس کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے. ٹھنڈ سے حساس، لیکن گرم کمرے میں جاتی کے ساتھ اس کو خصوصاً سر کا درد جو گرمی سے اور زیادہ ہوتا ہے، اور حرکت سے کچھ تکالیف میں زیادتی کے باوجود سر درد کی ایگزیمپشن ہے کہ یہ گرمی سے بہت زیادتی اور ریسٹ سے سر درد میں تو کمی ہو سکتی ہے، کمی ہوتی ہے، باقی جسم میں اس کو کام کرنے سے تھکاوٹ سے وہ کام کرنے کے نارملی وہ اہل نہیں ہوتا. تو یہ پیاس سے متعلق اس کا سمپل سی آسان دوائی ہے جس میں پہلے پیاس کم پھر زیادہ، سردی، گرم کمرے میں جاتی، تو یہ دونوں طرف سے تکلیف میں ہوتا ہے، نہ ٹھنڈ میں اس کو سکون ہوتا ہے زیادہ، نہ گرمی میں اس کو سکون ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے بجائے اس کے کہ ہم ایسڈ فاس یا فاسفورک ایسڈ کو صرف اس لیے استعمال کریں کہ یہ
سیکس کے بہتر ہونے کی دوا ہے یا دماغ کے یہ ٹانک ہے، ہم اگر اس میں صرف سمپلی آسانی سے یہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ بندہ، عام طور پہ جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے فیل ہونے پر یا کاروبار میں تھوڑے بہت نقصان پر یا کسی رشتہ دار کے دنیا سے چلے جانے پر اس قسم کی بیماری کا شکار نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ، یہ بچہ یا بڑا، جب یہ بڑا ہو چکا ہے، یہ پہلے سے اس کو وراثت میں مینٹل قوت مدافعت میں کمی ملی ہے، اس کو اس کے جو قوت برداشت ہے یہ پہلے سے کم ہے، اور اس کے حالات یہ بتاتے تھے کہ یہ سستی میں زیادہ، نیند میں زیادہ، پڑھائی میں کمزور، یادداشت کی خرابی، کاروبار سے نااہل، پڑھنے کے قابل نہ ہونا، کام کرنے کو دل نہ کرنا۔ تو اس کے ایسے چلتے چلتے جب اس کو دو وجوہات بنتے ہیں، جب اس کو ایسا مسئلہ ہوا کہ اس کے ڈسچارجز زیادہ ہو گئے، پھر یہ مینٹلی کمپلیٹ ہو گیا اس دوائی کے لیے کہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ جواب دیر سے دیتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، ذہن میں کسی نے کیا پوچھا ہے پھر جواب دیتا ہے، اور جو کام ہے، جو چیزیں ہیں، جو بھول جاتا ہے۔ یہ اس کا فرسٹ گریڈ کا سمپٹم ہے کہ اس کی دماغی کمزوری۔ ایسے لوگ جو گہرے غم کی، یہ ہم نے جو کتاب آپ جانتے ہیں مقابلے میں دوا کا انتخاب، اس میں ان 3 ادویات کا قریبی یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ غم کے گہرے اثرات سے، امتحان میں فیل ہو جانے سے، یا زیادہ بیماری میں ڈسچارجز کے ہونے سے، اور ایسے افراد جو غنودگی کی نیند، پھر اس میں سستی اور نیند کی، تو یہ جو اس کی عام بندے کی ورکنگ کنڈیشن ہوتی ہے، یہ پہلے ہی اس کو بولتے ہیں سسیپٹیبلٹی۔ جو بیماری ہے یہ جسم کو باہر سے اندر کی طرف ڈیمیج کرتی ہے، ڈسٹرکشن فرام آؤٹ ٹورڈز ان سائڈ۔ جب اس کو یہ دوا دیتے ہیں تو یہ جو مرکزی پوائنٹ ہے، جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں، اس کی پیاس کا پہلے کم ہونا، پھر زیادہ ہونا، ٹھنڈ